علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے ہیں، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، ہم سب اس پیغام کے محتاج۔ جس بھائی کے کان تک آواز آ رہی ہے، قریب آ کر سنیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ میرے بھائی، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محتاج۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہنا بھول بیٹھے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اس کلمے کے اندر کامیابی، کلمے کا مطلب کیا؟ کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے بھائی، اس پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ناچنا گانا کس نے پھیلایا؟ تیز آواز سے بولنا بھائی، ناچنا گانا کس نے پھیلایا؟ ناچنا گانا کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا۔ بے حیائی کو کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا۔ فحاشی کو کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا۔ ہماری مستورات کو بے پردہ کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو فیشن لیول بنانے والے ہم لوگ۔ اللہ کا حکم آتا رہا کہ پردہ کرو، پردہ کرو، اور ہم لوگ دنیا کے چکر کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنی جانوں پر ایسا ظلم نہیں کرو۔ ہم دنیا کے اندر دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر دنیا کمانے نہیں آئے۔ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے، اس رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب سے چاہتا کیا ہے؟ کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مکمل کامیابی کے ساتھ آئے، اور مکمل کامیابی کا دار و مدار نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری ذالت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے اندر کامیابی ہے۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے میرے بھائی؟ کس کے اندر کامیابی ہے؟ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے اندر کامیابی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر کیا فرض ہوا؟ بولو، بلند آواز سے بولو نا۔ نماز۔ آج مؤذن بلا رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے دماغ نے اس بات کو مانا، ہمارے دماغ نے اس بات کو مانا کہ میری کامیابی نماز کے اندر، میری کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اندر نہیں میرے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت، کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں کی محبت، کیوں؟ کیونکہ دکان کی محبت، کیوں؟ کیونکہ کاروبار کی محبت ہمارے دماغوں کے اندر ایسی اتر چکی ہے کہ ہمارے کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آ پا رہا، اور اللہ کا حکم مؤذن قیامت تک ادا کرے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، مان لو ہم سب کی مکمل کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اوپر دوڑ لگانے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کامیابی کا، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ اگر سمجھ رہے ہو کہ مال کے اندر کامیابی ہے تو خدا کی قسم غلط سمجھ رہے ہو میرے بھائی۔ کیونکہ کون لوگ سمجھا کرتے تھے؟ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ کہ مال کے اندر کامیابی۔ میرے بھائی، آج جس مال کے پیچھے ہماری دوڑ لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین میں غرق کر دکھایا۔ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کہ تمہارے مال سے نہیں ہوگا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلا کرتی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں غرق کر دکھا دیا۔
اور میرے بھائی اصل کامیابی صرف اعمال والی زندگی کے اندر ہے۔ میرے بھائی اللہ صرف یہی چاہ رہا ہے کہ میرے پاس جو آؤ تو کامیابی کے ساتھ آؤ میرے بھائی، اور کامیابی کا دار و مدار صرف ایک واحد دار و مدار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دار و مدار نہیں ہے۔ بات بڑی غور و فکر سے سن رہے ہو تو میرے بھائی اگر بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے، بات اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا کی مثال کچھ اس طریقے سے دی تھی کہ دنیا کو زمین سے لے کر آسمان تک اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، 1000 سال کے اندر ایک پرندہ آئے گا، ایک رائی کے دانے کو لے کر جائے گا۔ میں مان سکتا ہوں کہ وہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کی قسم میرے اوپر تم لوگوں کے اوپر جو آخرت آنے والی ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی میرے بھائی، اس کی تیاری کر کر جانی ہے۔ پھر انسان نہ سمجھ نادان، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ پھر ایک اور مثال دی کہ سمندر کے اندر انگلی کو ڈباؤ، انگلی کے اوپر جو پانی آئے گا، جو پانی کا قطرہ آئے گا، وہ دنیا اور پورا سمندر آخرت۔ اس قطرے کے اندر رہ کر سمندر کی تیاری کے لیے ہم لوگ بھیجے گئے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی مان لو، اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبوس فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے، اپنی قوم پر محنت کیا کرتے تھے، اور کیا فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ بولو نا یار، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا، یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی دین کو پھیلایا کریں گے، یا کوئی مفتی خالی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ بولو نا میرے بھائی کہ کون پھیلائے گا دین کو؟ مجھے پھیلانا پڑے گا، آپ لوگوں کو پھیلانا پڑے گا، پوری امت مسلمہ کو پھیلانا پڑے گا۔ کیوں پھیلانا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم سب کے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے، اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے ہیں۔ نہ کوئی عالم دین ہوں میرے بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔